آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ کی اوور آل کنڈیشن کی۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو پچھلے 30-35 سال میں اپنی اگر رینکنگ کے حوالے سے دیکھیں یا معیار کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اپنی نچلی ترین سطح پر اس وقت موجود ہے۔ اگر آئی سی سی کی رینکنگز ہی کو اٹھا کر دیکھ لیں تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم جناب علی T20 میں 8ویں نمبر پر موجود ہے، اور بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے پاکستان نے سیریز ہاری ہے۔ جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا سے T20 سیریز پاکستان وہاں پہ جا کے ان کے ملک میں ہارا ہے۔ اس سے پہلے T20 ورلڈ کپ جو ہوا تھا 2024 میں، اس میں آپ نے دیکھا تھا پاکستان کی پرفارمنس بہت خراب رہی تھی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف امریکہ کے خلاف پاکستان کو شکست ہوئی تھی، اور انڈیا کے خلاف میچ میں ایک نسبتاً لو ٹوٹل چیز نہیں کر سکے تھے، تو پاکستان وہاں سے باہر ہو گیا تھا۔ کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی، حالانکہ T20 میں پاکستان ٹاپ 3 رینک ٹیموں میں کافی عرصہ رہا، اور جب سرفراز احمد کیپٹن تھے تو پاکستان کی ٹیم کافی عرصہ نمبر 1 رینکڈ T20 انٹرنیشنل ٹیم رہی تھی۔ اسی طرح سے اگر ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کو دیکھیں، یہ موجودہ دور میں شاید کرکٹ کا سب سے مشکل فارمیٹ ہے، کیونکہ یہ T20 اور ٹیسٹ کے بیچ میں ہے۔ یہاں پر آپ کو بعض دفعہ اگریسو ہونا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کو ٹیسٹ میچ کی طرح سے سنبھل کر کھیلنا پڑتا ہے، وکٹس بچانی پڑتی ہیں اور اپنے آپ کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ یہاں پر پلیئر کی ٹیکنیک اور ٹیمپرامنٹ کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم پچھلے 2-3 سالوں سے او ڈی آئی میں بھی کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دکھا رہی، خاص طور پہ 2025 میں پاکستان کی جو پرفارمنسز ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں رہی ہیں۔ پاکستان نے 2025 میں ٹرائنگولر سیریز جو کھیلی تھی جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے خلاف، اس کے فائنل میں نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی ٹیم کا ڈبیکل ہوا تھا، پاکستان ہار گیا تھا۔ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اوائڈ کرتا رہا ہے کہ پاکستان او ڈی آئی کرکٹ نہ کھیلے۔ 2023 کے ورلڈ کپ کے تقریباً 1 سال کے بعد جا کر پاکستان نے او ڈی آئی کرکٹ کھیلی تھی، اور پچھلے سال میں پاکستان نے صرف 6 او ڈی آئی میچز کھیلے تھے۔ 3 میچز میری یادداشت کے مطابق اگر میں بھول نہیں رہا تو پاکستان نے کھیلے تھے جناب علی آسٹریلیا کے خلاف، اور 3 میچز ہی زمبابوے جیسی ٹیم کے خلاف کھیلے تھے، اور تقریباً 1 سال تک پاکستان نے او ڈی آئی کرکٹ نہیں کھیلی تھی۔ اب اس سال بھی چیمپئنز ٹرافی کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز میں جا کے سیریز کھیلی ہے او ڈی آئی کی، اور وہ بھی پاکستان نے پہلے ویسٹ انڈیز کو ریکویسٹ سینڈ کی تھی کہ یہ T20 جو سیریز ہے اس کو 5 میچز کا کر دیا جائے، اور او ڈی آئی سیریز جو 3 میچز پر مشتمل تھی اس کو ختم کر دیا جائے۔ بہرحال پاکستان او ڈی آئی سیریز ہار گیا۔ اب پاکستان نے شاید اگلی جو او ڈی آئی سیریز کھیلنی ہے وہ جنوبی افریقہ کے خلاف ہی ہوگی۔ اکتوبر نومبر میں یہ سیریز کھیلی جائے گی جب جنوبی افریقہ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئے گی۔ تو یہ حالات ہیں جی او ڈی آئی میں، اور ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کا ڈاؤن فال ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ادھر بھی رینکنگز میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت 7ویں نمبر پر موجود ہے، اور پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز ہاری تھی جنوبی افریقہ میں، اور پاکستان کی ٹیم جب ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلی تھی اپنے 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز ہوم گراؤنڈ کے اوپر، وہ بھی 1-1 سے برابر ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ایک سیریز جیتی، لیکن وہ سلو ٹرنر اور اس طرح کی وکٹس جو ہیں پنکھے لگا کے وکٹس کو ٹرائی کیا گیا، ہیٹر لگائے گئے، اس طرح سے پاکستان جیتا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان نے 2024-25 کے سیزن کا جو آغاز کیا تھا بنگلہ دیش کے خلاف سیریز، اس میں بھی پاکستان کو وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور آسٹریلیا کے خلاف بھی 2023-24 کے سیزن میں پاکستان نے وائٹ واش کا سامنا کیا تھا۔ 2023 کے ورلڈ کپ کے فوراً بعد دسمبر جنوری میں جو سیریز ہوئی تھی وہاں پر بھی پاکستان کو وائٹ واش کی عظیمت سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوشش ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کم سے کم وہ پاکستان کی جب بھی اب سیریز آ رہی ہیں موسٹلی 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز آ رہی ہیں، جبکہ جو دیگر ممالک ہیں وہ 3 یا 5 میچز کی سیریز کھیلتے ہیں۔ انگلینڈ، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا
اور انڈیا یہ ممالک جو ہیں یہ مسلسل 5 میچز کی سیریز ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان کے پلیئرز کو ایکسپوجر ہوتا ہے اور اصل پلیئر ہی وہ ہے جو ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے آپ کو جما لے، پھر وہ او ڈی آئی اور T20 کرکٹ میں اڈاپٹ کر جاتا ہے. حالیہ عرصے میں ڈیوڈ وارنر جو ہیں وہ واحد ایگزامپل ہیں جن کو کوٹ کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے T20 سے اپنا آغاز کیا اور پھر وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ایز اے کامیاب بیٹسمین پھر آگے بڑھے تھے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا بیٹسمین نہیں ہے جو کہ T20 میں کامیاب ہوا ہو تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ اچھا پلیئر بن گیا ہو. ہم نے اکثر پلیئرز کو دیکھا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ سے آتے ہیں یا پہلے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں، اس کے بعد وہ آگے جاتے ہیں. پاکستان میں PSL کو معیار بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں سلیکشن میں کنسسٹنسی نہیں ہے. اس وقت بھی شاید پاکستان میں اگرچہ اتنا زیادہ ٹیلنٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ بہت اچھے پلیئرز پیدا کر چکا ہے. اور اس وقت بھی سرکٹ میں 18 سے 20 پلیئر ایسے ہوتے ہیں یا ہوں گے جن کے اوپر اگر فوکس کیا جائے اور میرٹ کے اوپر سلیکشن کی جائے، ذاتی پسند ناپسند کو اگنور کر دیا جائے، تو شاید پاکستان کی ٹیم اگلے 2-3 سال تک اپنے آپ کو منوا سکتی ہے. ہاں فیکٹرز ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جب بابر اعظم کیپٹن تھے تو وہ فیوریٹزم کرتے تھے، اب بھی یہی الزامات لگ رہے ہیں، سلیکشن میں بھی ایسے ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا، ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. تو چاہے ٹیلنٹ کم بھی ہے لیکن پھر بھی حالات اتنے برے نہیں ہیں کہ رینکنگ جو ہے وہ اتنی ڈاؤن چلی جائے ٹیسٹ کرکٹ میں یا T20 میں. اور فار دیٹ میٹر یہ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان اگر سیریز نہ جیتا ہوتا پچھلے سال تو ODI میں بھی شاید پاکستان کا حال یہی ہوتا کہ 8ویں یا 9ویں نمبر پر ہوتا. بہرحال اب حالات بہت خراب ہیں پاکستان کرکٹ کے اس وقت. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اب جو ایشیا کپ کے لیے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرائنگولر سیریز ہے اس سے پہلے، اس میں پاکستان اچھی پرفارمنسز کا مظاہرہ کرے گا. اور اگر مجھ سے پوچھیں اتنا عرصہ کرکٹ دیکھی ہے اور فالو کیا ہے تو ٹھیک ہے، پہلے بھی ٹیم کے اندر پرابلم ہوتے تھے یا ایشوز تھے لیکن حالات اتنی خراب نہیں ہوتی تھی. اب بہت بری حالت ہے، تو اس کو سنبھلنا چاہیے اور ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، زیادہ کھیلنی چاہیے. ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ بھی زیادہ کھیلنی چاہیے، اس سے آپ کو پھر T20 کے پلیئر خود بخود مل جائیں گے. ہاں ٹیسٹ کرکٹ میں آپ اپنا سٹائل چینج کریں، بالکل بیس بال کرکٹ کی طرح نہ ہو جائیں جیسے انگلینڈ کرتا ہے، لیکن تھوڑی امپرومنٹ دکھائی جائے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم لوگ انتہا پسندی پر چلے جاتے ہیں یا بالکل ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں یا پھر الٹرا اٹیکنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مکسچر جو ہے وہ پاکستان کو چاہیے. سینسیبل چیزیں کرنی پڑیں گی، سنبھل کے چلنا پڑے گا. باقی یکدم تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے، ٹیم کے لیے یا چیز کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی پاکستان کرکٹ بورڈ کو. لیکن حالات جتنے بھی خراب ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، تو یہی حال ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، پلیئرز کو ساتھ لے کر چلیں اور کرکٹ کی بہتری کے لیے جو ڈیسیژنز ہیں وہ لینے پڑیں گے. لیکن وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساکی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ دوبارہ کھڑی ہوگی اور بہتر سمت میں جائے گی. ہمارا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے بلکہ پازیٹیو وے میں آگے جانا ہے. اور پاکستان کرکٹ جتنی ڈاؤن ہو چکی ہے اس کو سنبھالا نہ گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. یہی کہیں گے، ہم پاکستان کرکٹ کے فینز ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد. اور جو بھی پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرے اس کو ہم ہمیشہ اپریشیٹ کریں گے. تھینک یو جی، اللہ حافظ.